بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے واقعات کی صحیح حقیقت سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حیدرآباد دکن کے ایک نواب صاحب تھے۔ اس کے وزیر نے ایک مرتبہ ان کی دعوت کر دی اور ان کو اپنے گھر بلایا۔ جب نواب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وزیر صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو بچوں سے چھیڑخانی کرنے کی عادت تھی۔ انہوں نے وزیر کے بچے کو چھیڑنے کے لیے اس کو کان سے پکڑا اور وہ لڑکا بہت تیز تراز تھا۔ وہ کیا جانے کہ نواب کون ہوتا ہے اور بادشاہ کون۔ بچے نے پلٹ کر نواب صاحب کو گالی دے دی۔ جب وزیر صاحب نے بچے کے منہ سے نواب صاحب کے لیے گالی سنی تو ان کی جان نکل گئی اور کہ میرے بچے نے نواب صاحب کو گالی دے دی، اور نواب صاحب کی تو اب زبان قانون ہوتی ہے، اب پتہ نہیں بچے کا کیا حشر کرے گا۔ اس لیے وزیر نے اپنی وفاداری جتانے کے لیے تلوار نکال لی اور کہا کہ میں ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ نواب صاحب نے روکا کہ نہیں چھوڑو، یہ بچہ ہی تو ہے، باقی یہ بچہ ذہین لگتا ہے اور اس میں اتنی خودداری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کان مروڑ دے تو یہ بچہ فوراً اس کے آگے ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے، بلکہ بڑا ذہین ہے اور خوددار ہے، اپنا بدلہ خود لینے والا ہے اور اپنے اوپر اعتماد رکھنے والا ہے۔ ایسا کرو کہ اس کا ماہانہ وظیفہ جاری کر دو۔ چنانچہ اس کا وظیفہ جاری ہوا۔ اس وظیفے کا نام تھا وظیفہ دشنام، یعنی گالی دینے کا وظیفہ۔ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی یہ سوچ کر گالی دینے سے وظیفہ جاری ہوتا ہے، لہذا تم بھی جا کر نواب صاحب کو گالی دے آؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خاص طور پر اس بچے کے خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ تھا کہ گالی دینے کے باوجود بچے کو نواز دیا۔ لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گالی دے گا تو اس کو وظیفہ ملے گا، بلکہ اب کوئی گالی دے گا تو پٹائی ہوگی، جیل میں بند کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ سر قلم کر دیا جائے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی نقطہ نوازی کا ہے کہ کسی کو کسی نقطے سے نواز دیا اور کسی کو کسی نقطے سے نواز دیا، کسی کا کوئی عمل قبول فرما لیا اور کسی کا کوئی عمل قبول فرما لیا۔ ان کی رحمت کسی قید، کسی شرط، کسی قانون کی پابند نہیں۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اس لیے کسی کے ساتھ ناانصافی کبھی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض اوقات کسی کو کسی عمل پر نواز دیا جاتا ہے جب وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اس سے یہ نتیجہ تو ضرور نکالا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام حقیر نہیں ہوتا، کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کس نیک کام کو قبول فرما لے اور اس سے بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے کسی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ چونکہ یہ واقعات سننے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نیک کام پر بخش دیا، لہذا اب نہ تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے، بس آدمی اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے۔ چنانچہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات پر عمل کرے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر تمنا اور آرزو لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہے، سب معاف فرما دیں گے۔ بہرحال ان واقعات سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ بندوں پر نرمی کرنے پر مغفرت کا ایک واقعہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتی گزری ہے ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جب وہ کوئی چیز فروخت کرتا تو اس میں نرمی سے کام لیتا، یہ نہیں کہ پیسے پر لڑ رہا ہے، بلکہ گاہک کو ایک قیمت بتا دی، اب گاہک کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی کمی کر دو تو اس نے یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑا منافع کم صحیح، چلو اس کو دے دو۔ اسی طرح جب وہ کوئی چیز خریدتا تب بھی نرمی کا معاملہ کرتا، جب وہ دکاندار نے چیز کی قیمت بتا دی، اس نے بس ایک مرتبہ اس سے کہہ دیا کہ بھائی تھوڑی سی کم کر دو، یہ نہیں کہ قیمت کم کرانے کے لیے اس سے لڑ رہا ہے اور اس سے زبردستی کم کرا رہا ہے، بلکہ ایک آدھ مرتبہ کہہ دینے کے بعد قیمت ادا کر کے چیز لے لی۔ اسی طرح جب دوسرے سے اپنا حق وصول کرنے کا وقت آتا
مثلا کسی سے پیسے وصول کرنے ہیں یا قرض وصول کرنا ہے تب بھی نرمی کا معاملہ کرتا اور اس سے کہتا کہ چلو ابھی پیسے نہیں ہیں تو بعد میں ادا کر دینا، تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس آدمی کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا اس لیے میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، اور پھر اس کی مغفرت فرما دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ فرماتے تو اپنے ذمہ جتنا واجب ہوتا اس سے زیادہ ہی ادا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے رائج تھے اور وہ سکے بھی مختلف مالیتوں کے ہوتے تھے، اس لیے ان کی گنتی کی بجائے ان کا وزن دیکھا جاتا تھا کہ کتنے وزن کا ہے، اس کے ذریعے قیمت ادا کی جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک چیز بازار سے خریدی، دراہم کے ذریعے جب اس کی قیمت ادا فرمانے لگے تو آپ نے وزن کرنے والے سے فرمایا جھکتا ہوا تولو، یعنی میرے ذمے جتنے دراہم واجب ہیں اس سے کچھ زیادہ دے دو۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو جب دوسرے کا حق ادا کریں تو اچھی طرح ادا کریں، یعنی کچھ زیادہ ہی ادا کریں، کم نہ کریں۔ مثلا آپ کے ذمے 100 روپے قرض تھے، آپ نے 100 کے بجائے 110 ادا کر دیے، اور یہ کہ دیتے وقت پریشان نہ کریں، چکر نہ کٹوائیں، ٹال مٹول نہ کریں۔ یہ سب باتیں اچھی طرح ادا کرنے اور اس نے سلوک کے ساتھ ادا کرنے میں داخل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے اندر ہمارے مقتدیٰ ہیں، جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وصیت نامہ لکھا۔ اس وصیت نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو اس کو اس کے حق سے کچھ زیادہ ہی دے دیا کرو، کم نہ کیا کرو۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم لوگوں نے صرف چند خاص سنتیں یاد کر لی ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے، ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں اسی سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اصل آسانی تو آخرت کی آسانی ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔